یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ریکارڈنگ عبدالستار برائے GMC ملتان. الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ خیر و برکت کے ساتھ گزر گیا. پروردگار عالم نے حسب حیثیت اور حسب نیت نیکی کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کسی کے مقدر میں تھا پروردگار عالم نے ویسے اسے عطا فرمایا. اور حسب نیت میں نے اس لیے کہا کہ آدمی کی نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے. یہی وجہ ہے ہمارا دنیا کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اگر محنت کریں گے کچھ ملے گا, دوڑ دھوپ کریں گے کچھ ملے گا, ہاتھ پاؤں ماریں گے تو کچھ ملے گا, یوں ہی کچھ نہیں ملے گا. اور مسلمانوں دین کے بارے میں بھی کم سے کم یوں ہی خیال کر لو کہ اگر ہاتھ پاؤں مارو گے تو کچھ ملے گا, دوڑ دھوپ ہوگی تو کچھ ملے گا, کوشش کریں گے تو کچھ ملے گا, خام خواہ کچھ نہیں ملے گا. اگر روپیہ پیسہ دھن دولت بغیر کوشش اور محنت کے دستیاب نہیں ہوتا تو جنت کیسے مل جائے گی؟ رضائے الہی کیسے حاصل ہو جائے گی؟ وہ تو بہت بڑی دولت ہے. اور یہ دنیا جس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں, صحابہ کرام نے, انبیاء کرام نے, اولیاء اعظام نے اس پر تھوکا بھی نہیں. وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. ان کے اندر ایک یقین تھا کہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ کھلانا میرا کام ہے, میرے دروازے پہ سر جھکانا تیرا کام ہے. وہ کہتے تھے ہم کھانے کے پیچھے کیوں پڑیں جب کھلانا اس کے ذمے ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فرمایا کھلانے والا میں, پلانے والا میں, بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں,
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبض قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں دو جان کا مالک بنا دوں، جس کو چاہوں دین اور دنیا دونوں عطا کر دوں، جس کو چاہوں دنیا کے اندر ایک ٹکڑوں کا محتاج بنا دوں، اپنے زمانے کا بادشاہ ہو، لیکن تخت شہنشاہیت چھین کر اتنا مجبور کر دوں کہ دنیا کے سامنے ذلت کے ٹکڑے مانگ کے مر جائے۔ فرمایا کام اللہ میاں کا ہے، لم یحتسب، وہاں سے کھلاؤں گا جہاں کا تجھے کبھی گمان بھی نہ آیا ہوگا، تیرا خیال بھی نہ ہوگا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ جب تم میری بن جاؤ گے، میری طرف جھک جاؤ گے، میرے عبادت گزار بن جاؤ گے، میری توحید کی پرستار بن جاؤ گے، میرے نام کے ساتھ شرک کی لعنت نہیں لگاؤ گے، مجھے سارے جان کا مالک و خالق مانو گے، اولاد کا مالک میں، مال کا مالک میں، تیری جان کا مالک میں، تیرے کارخانے کا مالک میں، تیری دکان کا مالک میں، تیرے بیوی بچوں کا مالک میں، تیرے عزیز و اقربا کا مالک میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور سارے جان پہ قبضہ قدرت میرا ہے، اور آج میرے بندے مان جا تیرا مالک بھی میں۔ فرمایا کھلانا میری ذمہ داری ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ فرمایا جب تو میرا بن جاتا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق برساتا ہوں، زمین سے بھی رزق اگاتا ہوں، تجھے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دیتا۔ سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فرمایا اس بات کے غم میں تو پڑا ہی نہ کر، میں بھی شامل ہوں آپ ہی لوگوں میں۔ رات کو نیند نہیں آتی، کس طرح پلے گا بال بچہ، کس طرح کاروبار چلے گا؟ اے کاش ہماری نیند اڑے تو یوں اڑے، اے میرے مالک اگر قبر میں تیرا سہارا نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میدان حشر کی بربادی میں اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پل صراط سے گزرتے وقت اگر تیری کریمی مجھ پر نہ ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی، نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے، سیاست اور ہے۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا، پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہیں، ایک خادم ساتھ رہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گی۔ اللہ اکبر! ہو پیغمبر، ہو نبی، روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے۔ چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ۔ جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ، سانس سانس میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے اس کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر کہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔
جو مٹی کی چڑیا قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی. اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا. یہ تو دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا. تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. تو کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی ہے. اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ادھر بھی قسم ہے. وہ دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے. تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے. اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹ بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی. ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے. اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو. شہنشاہ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہے. ہم مربے دبا جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہوئے. ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں. تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی، تیسری بھی، پہلی بھی، تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی. فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں گا. تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، کبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے. چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا، مگر سونے کی تو پن مل گئی نا. اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا. سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے، یہ 3 ہے میں 1 ہوں. کہنے لگا سونا ہے. وہ لگے سر آنکھیں بدل لے. کہنے لگا بھی مارنے وارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑا سونا ہے، تینوں 3 تہاک ہو جائیں گے. 2 آئے تھے، 3 حصے کر لیں گے تینوں.
کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں. آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے. پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا, جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا. ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں. یہ رمضان المبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک سائیکل گئی ہے, یہ مسلمان لے گیا, یہ انسان کا تخم لے گیا, یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو, الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پہ خرچ نہیں ہوگا. انسانیت ہے یہ. چورا بھی ایسا نہیں کرتا, سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے. اور پھر مسلمان کے مسلمان ہو, کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو, رمضان میں چوری کرو, زنا کرو, شراب پیو, بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں. بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو, میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو, ساری عمر شراب پیو, جوا کھیلو, حرام خوری کرو, بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے تے بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں دانا کھا بیٹھا جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں, میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں. تو خود ٹھگ ہے, اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہی کے قابو آتا ہے. 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا, یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا, جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا. سارے ٹھیکے ختم ہو گئے. ایمان نہیں ہے, دماغ میں کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے. وہ کہنے لگا بھی مارنے دھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, سونا بہت ہے, 2 تم ہو 1 میں ہوں, حصے کر لیں گے 3. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہاتھوں سے کھلتی ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے, جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے وارنے کی. بھوک تو لگتی, راستے میں چلتے چلتے کی بھوک لگی, شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا. شہر سے 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے, سو گئے. دنیا ساری پر مکر ہے. دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے. وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا, وہ سوچنے لگا آرام سے سوئے پڑے ہیں چھاؤں میں دھوم میں پھر رہا ہوں, پریشان ہو رہا ہوں, اپنی تو روٹی کھا لوں, یہاں ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لے جاؤں, کھاتے ہی سو جائیں گے, سارا سونا میرا, ساری دولت میری, تمام کا تمام میرا ہی ہو جائے گا. دماغ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے کرو ایسا. اپنی روٹی وہاں کھا لی, ان کی روٹیوں میں زہر ملا کے لایا, اور یہ دونوں آپس میں کہنے لگے جنگل میں پڑے ہم, وہ شہر میں فلودہ کھا رہا ہوگا, خدا جانے کیا کیا اڑا رہا ہوگا مزے, بڑا چٹورا ہے, ڈھیر لگا دیے, دیکھ لو کھانے پینے مصروف ہے بھائی. ایک کہنے لگا میں بتاؤں ترکیب. اس نے کہا کیا آوے نا, اب تبا کر کے مارو تلوار, گردن دور جا کے پڑے گی, آپ دونوں ہاتھ دودھ ہو جائیں گے نصف نصف. انہوں نے تلوار تیار کر لی, وہ زہر ملا کے لایا. اسی کا نام تو دنیا ہے. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. دنیا
دنیا کا دھوکہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زیب و زینت تجھے لپیٹ کے نہ رکھ دے، تجھے آخرت اور دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، خسارے میں ڈال دے گی تجھے۔ اب وہ تو جناب روٹیوں میں زہر ملا کے لایا، اور جب آیا نا سارا دن خرچ کر دیا، شہر میں تفریح ہوتی رہی جناب کی، ہیں ہم یہاں پڑے تیرے باپ کے نوکر ہیں، چوکیدارا کرتے رہے، ماری تلوار گردن وہ جا کے پڑی تو کہنے لگے لے بھائی کٹ گئی راند، آپ دونوں نصف نصف ہوں گے، کھانا کھاؤ۔ روٹی جو کھائی اس نے لگا تھوڑا سا آرام کر لو، طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اس زمانے میں 7 اپ تو تھی نہیں جو فوراً پی لیتے، ان لگا تھوڑی سی طبیعت بگڑ گئی، کیا بات ہے تھوڑے سے سو جاؤ۔ اس کھا کے جو سوئے پھر کون اٹھتا، پھر اٹھنے والا کون تھا؟ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، 3 لاشیں پڑی دیکھی، سونے کی گٹھڑی رکھی دیکھی، پہچان لی، فرمایا اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، اے دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، تو کسی کی نہ بنی، تو نے دنیا کو مروایا اور تو پھر بھاگ کر کسی اور کی بن گئی، اس کو مروایا پھر کسی اور کی بن گئی۔